یہ روایت ہے، میں نے اپنی زندگی میں، ویس بھائی ہو سکتا ہے آپ بھی پہلی بار سنیں، اچھا، میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، میں نے آج تک کسی بھی سنی مولوی کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. اور باقی جو کہہ رہے کہ حکم لگائیں، وہ بھائی حکم لگانے والا میں نہیں ہوں. یہ جو فیلڈ ہے یہ آپ لوگوں کی ہے. جو مولا علی علیہ السلام کو افضل نہیں مانتا، رافضی، شیعہ، گمراہ، آپ کے اسی کراچی میں فتوے لگائے گئے جہنمی. ہم یہ فتوے نہیں لگاتے، ہم تو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے دلائل دیتے ہیں اور گج وج کے دلائل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں بنایا ہی نہیں. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ حدیث مصطفیٰ سنیں جس کو امام بخاری 3047 حدیث کا نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر لے رہا ہے. پھر امام بخاری 111 نمبر پہ لے کے آیا، پھر امام بخاری 1870 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 3172 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 3179 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6755 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6903 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6915 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 7300. پلٹ کے امام بخاری یہ روایت لے کے حضرت ابو جحیفہ روایت کر رہے. سنیں ذرا یہ بات. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ قالا قلت لعلی هل عندكم شيء من الوحی الا ما فی الكتاب اللہ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے مولا علی علیہ السلام کا جب علم دیکھا نا، آپ کا یہ فہم، ادراک، یہ شعور، یہ فیصلے کرنے دیکھے، تو میں نے مولا علی علیہ السلام سے ایک سوال کیا ڈرتے ڈرتے، اے علی آپ کے پاس قرآن اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی وحی اترتی ہے؟ کوئی وحی میں سے اتنا نالج، اتنا فہم، اتنا ادراک، اتنا شعور، ایسے چشمے نکل رہے ہیں آپ کے اندر سے علم کے، وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے حضرت ابو جحیفہ سمجھ گئے اتنا غیر معمولی علم ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا نا. اب مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے قال اللہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ما علم الا فہما یؤتی اللہ رجلا فی القرآن. مولا فرماتے ہیں نہیں، کوئی مجھ پر وحی نازل نہیں ہو رہی، میرے پاس یہی قرآن ہی ہے، یہی کتاب ہے، لیکن اللہ نے مجھے وہ فہم، وہ ادراک، وہ علم دیا ہے کہ میں وہ چیزیں بھی اس سے اخذ کر سکتا ہوں جو دوسروں کو نہیں سمجھ آتی. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں. جلدی دینے لگا ہوں. اب اگلی روایت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں، سنیں. آپ فرماتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس بالسنت. اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9805 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ اپنی بارے میں جو بات کری کیجیے گا. آگے پھر دوسری روایت جس کو امام عبد الرؤف المناوی ذخائر العقبہ میں لے کے آئے. پھر اماں کہتی ہیں کہ عالم الناس بسنت علی ابن ابی طالب. پھر اسی طرح حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں قلت اعطان کان فی اصحاب محمد عالم علی ابن ابی طالب قال اللہ واللہ ما علم. حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ عطا تو نے رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت میں سے علی سے بڑا کوئی عالم دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے صحابہ کی جماعت میں، پورے گروہ میں، طبقہ میں علی سے بڑا عالم دیکھا ہی نہیں. آگے چلے ذرا جلدی. پھر حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں قال لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلون الا علی ابن ابی طالب. گالی مک گئی. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے صحابہ کی جماعت میں سے کسی کو علی علیہ السلام کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کہ جو برسر ممبر کہہ دے آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. کہتے فقط دنیا میں علی ہی تھے جو یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو. یہی پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال لم یکن احد من صحابت یقول سلون الا علی. سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں لوگوں اتنے جلیل القدر تابعی ہیں سعید بن مسیب اعلی سکہ. وہ کہتے ہیں میں نے علی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو برسر ممبر یہ اعلان کرتا ہو کہ لوگوں آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. وہ کہتے فقط یہ مولا علی علیہ السلام تھے جو یہ اعلان کیا کرتے. کنکلوڈ کریں گے جی آگے کتنا ٹائم ہوا ابھی میرا؟ آپ کے پاس مختصر 1 منٹ اور رہتا ہے. اچھا جی میں ابھی دیتا ہوں. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جس کو امام ابن حجر مکی نے بھی لیا، دیگر کتب میں بھی وقت بچا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الباب علمی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو علی میرے علم کا باب ہے. اب آقا علیہ السلام کی حدیث سنتے چلے آئیں. پھر تاجدار تاجدار کائنات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، اس کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ اور دمشق میں جلد نمبر 42 حدیث کا نمبر 132. آپ فرماتے قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زوجتو کہ یا بنیہ تو اعظم حلما و اقدم سلما و اکثرهم علما. تاجدار کائنات میں پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا کو مخاطب کر فرمایا اے میرے بچڑے،
میں نے تیرا نکاح تیری شادی اس سے کی ہے جو میری ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے, جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے, جو علم میں سب سے بلند ہے. اگلی حدیث سنیں اسی طرح. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کو ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو بھی امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 میں, امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 5 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 20322, امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 20 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5038. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ تھا, آقا علیہ السلام فرمایا اے بیٹی فاطمہ اس بات پہ خوش ہو جا, زوجتو کہ اقدم امتی سلما واکثرهم حلما واعظم حلما, میں نے تیرا نکاح تیرا عقد اس شخص سے کیا ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے, جو سب سے زیادہ حلم والا ہے, اور جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے. پھر آگے چلیں, سبحان اللہ. کنکلوڈ کریں کیونکہ 9 منٹ ہو گئے اب. میرے خیال ہے شاہ صاحب پھر حضرت مسروق روایت کرتے, آخری روایت دیتا ہوں پھر آگے چلتا. حضرت مسروق روایت کرتے اسی باب میں دے رہا ہوں, اس کو بھی امام ابن اساکر طریق مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 132 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. یہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوجتو کہ عالم المومنین واقدمهم سلما وافضلهم علما. یہاں آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ مومنین کا نام لیا, کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ جو علم والا ہے اس کا نام علی ہے. وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا, اور حلم میں سب سے افضل ہے. وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا, اور اسلام لانے میں سب سے پہلا ہے. تو ان احادیث سے, قرآن مجید کی آیات سے اس بات کو بالکل کلیئرٹی مل گئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام پوری امت میں تاجدار امم کے بعد وہ ہستی, وہ پرسنالٹی ہے کہ جن سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے افضل میری نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے. 9.5 منٹ کی گفتگو رہی ہے, 10 منٹ سے کچھ نیچے سیکنڈز ہیں. شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں حدیث کا حوالہ. الرحمن الرحیم, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو روایات پڑھی بخاری شریف کے علاوہ مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے. جتنی بھی روایات پڑھی انہوں نے بے سند روایت پڑھی, کسی ایک بھی بخاری کے علاوہ اور مسلم کے علاوہ کسی ایک بھی روایت کی سند انہوں نے نہیں پڑھی. آپ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ایک یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ بغیر سند کے روایت کو نہیں لیا جاتا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے, اس کی یہ پوری انہوں نے یہ کتاب ہی اسی پر لکھی ہے. دیکھیں, فضیلت روایت حدیث اور مقام اسناد. صحیح. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ لا تنظروا الی الحدیث ولکن انظروا الی الاسناد فإن صح الاسناد والا فلا تغتر بالحدیث. کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو کہ حدیث ہے, یہ دیکھو کہ حدیث کی سند کیا ہے. اگر اسناد ٹھیک ہیں, نہیں ٹھیک تو پھر وَإِلَّا فَلَا تَغْتَرَّ بِالْحَدِيثِ, پھر اتراؤ نہیں حدیث پر. اِذَا لَمْ يَصِحَّ الْإِسْنَادُ, جب تک حدیث کی سند درست نہ ہو جائے. یہ پہلی بات. پھر اس کے بعد میں ساتھ ساتھ یہ شیخ الاسلام صاحب کی دوسری باتیں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. میں نے جو پہلی بات عرض کی ہے ابھی تک علامہ صاحب اس کی طرف نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب علم کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ یار قرآن کا انکار ہو رہا ہے, مولا کائنات کی افضلیت کا ایک آدمی قرآن سے ثابت کر رہا ہے اور قرآن کا انکار ہو رہا ہے, تو قرآن کے انکاری پر آپ حکم شرع کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ حکم شرع لگائیں نا, قرآن کے انکاری پر کیا حکم لگتا ہے. نمبر 2, احادیث کا انکار ہو رہا ہے, آپ نے احادیث کے انکاری پر کوئی بھی حکم شرع نہیں لگایا. تیسری جانب جو ہے آپ نمبر 3 یہ کہ میں نے اس کے بعد آپ کو اہل بیت اور صحابہ کا بھی کہا, میں بار بار بات کو نہیں دہرا رہا, لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی ایسے آدمی پر حکم شرع لگاؤ نا. ہمارے ہاں تو بزرگوں نے, ہم تو یہ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے, سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے, پیر مہدی شاہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے. پھر اس کے بعد یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو امام الاولیاء انہوں نے فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آپ ادھر آ جائیے, میرے پاس یہ دیگر کتب پڑھی ہیں, اعتقاد وغیرہ پڑھی ہیں, ان سب کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ہم کتاب و سنت کے مفہوم اور اس کی افہام اور تفہیم کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کے پابند ہیں. ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت جو ہے افہام قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی. انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی, اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے, اگر یہ کہتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا,
نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ متکلمین نے، اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے. تو پھر پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کو بیٹا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے، جو قرآن کے خلاف عقیدے لوگوں کو بتاتے رہے. پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو نبی پاک نے اپنے مزار سے باہر اپنا دست اقدس نکال کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو کہا کہ میرا ہاتھ چومو. تو اس وقت حضرت سرکار بغداد بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے اور کہتے میں نے خود دیکھا. اس کی 3 اسناد ہیں اور ایک روایت کے مطابق 9 اسناد ہیں، اور ایک سند کے اندر جو ہے وہ سرکار بغداد کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے جو امام جزری ہیں جو تجوید کے امام ہیں ان کا بھی ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا، اور وقت کے بڑے بڑے اغواص و ابدال نے دیکھا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال کے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو دیا اور کہا کہ میرا ہاتھ چومو، میں تمہیں یہ شرف دے رہا ہوں. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دست اقدس کو چوما. آپ نے، یہ آپ کی کتاب ہے المعارف المحمدیہ فی الوظائف الاحمدیہ، اس کے اندر لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ انہوں نے قرآن سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضرت صاحب قرآن سے ثابت ہو تو مجھے بتائیے نا پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا حیدر کرار کی افضلیت کا انکاری اگر قرآن سے یہ ثابت ہے تو اس پر حکم شرعی کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو مدار افضلیت قرآن سے نکالا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا، نمبر 2 میری دوسری بات، قرآن خود اس کو کہتا ہے کہ یہ مدار افضلیت ہے؟ مجھے یہ لازمی بتائیے گا. میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا، لیکن میرے پہلے سوالوں کا جواب دیں. میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے بات آگے نہیں چلے گی. میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. ہم یہاں پر بیٹھے اہل سنت کے اصولوں پر بات کرنے کے لیے. جب تک آپ اہل سنت کے اصولوں پر بات نہیں کریں گے اس وقت تک میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ باب العقائد میں سے کوئی ایک اہل سنت کا عقیدہ ایسا دکھا دے، کوئی ایک. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مجھے 16 سال ہو گئے قال اللہ قال رسول اللہ پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ. وسطانی، تحتانی، فوقانی سب کتب میں نے اول سے لے کے انتہا تک پڑھائی ہیں. لوگ نام سنتے ہیں، ہم نے چاٹی بھی ہیں. میں ان سے اصول پر بات کر رہا ہوں، میں اہل سنت کے اصول پر بات کر رہا ہوں. میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو آخری بات یہاں پر ان سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کے یہ بڑے بڑے مشاہیر اور یہ بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے افضلیت شیخین کے انکاری پر حکم لگایا ہے، رفض کا حکم لگایا ہے، انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، ایسا آدمی رافضی، جس کے اندر سادات بھی شامل ہے، ان سادات کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا وہ محدثین. آپ نے کہا جی محدثین کے اقوال سے بھی ثابت ہے. یہ میں آپ کو یہاں پر محدثین کے اقوال سے 1 منٹ صرف یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا معذرت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا اپنی ٹرم میں یہ تھوڑا سا ٹائم علامہ صاحب کو دینا چاہوں گا کہ میرے کہنے پر علامہ صاحب یہ عبارت میرے کہنے پر پڑھ کے یہ علامہ صاحب یہ لیجیے گا. نہیں آپ کریں، میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں نا. دیکھیے ربانی صاحب میں ٹائم دے رہا ہوں، آپ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے، میں علامہ صاحب سے پڑھانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پھر ان محدثین پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ تو میں دوں گا نا آپ کو. ان محدثین پر ابھی تک آپ نے حکم شرعی بیان نہیں کی. یہ کیسا دعویٰ یار؟ پہلے دعوے میں کہا کہ ثابت ہے، پھر کہا کہ یہ سنیت ہے. بھائی قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے. قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، سادات کے گھر میں اترا ہے. الحمدللہ آپ کہیں سالانہ ذکر علی کرتے ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا، آپ اس بات کے گواہ ہیں، میرے محلے والے گواہ ہیں. ہم روزانہ ذکر علی کرتے ہیں، ذکر علی نبادہ، اس پر ہمارا ایمان ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. صرف ذکر علی نہیں کرتے، سیدہ پاک کے ہر بچے کا ذکر کرتے ہیں، ائمہ اثنا عشر کا ذکر کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب آپ کو پنجتن پاک کا واسطہ
کہ ذرا یہ عبارت تو یہ شاہ جی آپ اپنا ٹرم کریں مجھے نہ تھوڑا سا میں آپ چلے آپ اپنی ٹرم میں یہ عبارت پڑھ دیجیے گا. میں آپ کی ٹرم کے تک آپ کی ٹرم تک میں آپ کو یہ عبارت پڑھ کے میں آپ کی ٹرم تک یہ عبارت آپ نہیں ابھی صبر کنٹینیو رکھیں. میں آپ کی ٹرم تک آپ کی عبارت کا میں انتظار کروں گا کہ آپ نے کہا کہ محدثین سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی لاؤں گا. یہ تمہید ابو شکور سالمی یہ بھی عبارت آپ اپنی ٹرم میں اندر پڑھ کے مجھے دکھائیں گے. مجھے بتائیں گے آپ کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پھر آپ کیا حکم شرعی لگائیں گے. یہ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہیں. کون اویس بھائی کیا نام ہے؟ داتا صاحب کے مصر بزرگ نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ابو شکور سالمی. الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید السالمی. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں اویس بھائی سنیے گا. جی جی ایک بات آپ کو اور بتاؤں. میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو بابا صاحب جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں ان سے بڑا محدث کون ہوگا امت کے اندر. قرآن پہ ہم بعد میں آئیں گے. پہلے آپ یہ طے کریں. یہ آپ اپنی ٹرم کے اندر یہ بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ میں لے کر آیا ہوں یہ شرح فقہ اکبر. آپ کو میں کھلی دعوت دوں گا. آپ مجھے سیال کوٹ میں بلائیں گے. میں وہاں پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ فقیر کو آپ کے یہ سمجھے تھے کہ ذوالفقار شاہ جو ہے میں نے اپنی مصروفیت آپ کو بتائی تھی اور میں اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے کنکلوڈ کیجئے گا. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے. ان پر بھی حکم شرعی لگائیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے. اس پر بھی آپ حکم شرعی لگائیں گے. یہ عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جی بس ٹائم آلموسٹ بس. اب میں آخر میں بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ حکم شرعی لگائیے. اس پر حکم شرعی کیا لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں باب العقائد سے ثابت ہے. باب العقائد کے اندر کون سی اخبار معتبر ہوتی ہیں. میں یہاں پر جو ہے وہ عبد القادر شاہ صاحب کی کتاب زبدہ جو جنہوں نے اسی کام کے لیے یہی واردات کرنے کے لیے جو کتاب لکھی ہے عبد القادر شاہ گیلانی صاحب. میں آخری صفحے کا یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے یہ باب العقائد سے. یہ اردو کتاب ہے. چلیے آپ یہ پڑھ دیجئے گا اپنی ٹرم کے اندر. انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے. پہلے اس کو تو طے کر لینا بھائی. ہم بغیر اپنے دعوے کو پورا کیے ہم بات کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں. اہل سنت کے اصولوں سے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اب آپ اپنی بات جی آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں یہاں پر نہیں اویس بھائی میں یہ بات کرنا چاہوں گا. یہ قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے. حدیث بعد میں پڑھیں گے. پہلے اس بات کو طے کریں گے. ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ہو گیا. علامہ صاحب جی آپ کی طرف. جی اویس بھائی سب سے پہلے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے اس کی ترتیب پڑھیں. قرآن حدیث اہل بیت صحابہ اور محدثین. یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں نا. مجھے پتا ہے ان کی دوڑ یہاں تک کی ہے. یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں. اگر میں محدثین پہ بات کر کے نہ جاؤں محدثین صحابہ اہل بیت اطہار سے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر کے نہ جاؤں تو میں سر عام کہہ کے جاؤں گا کہ میں ہار گیا. لیکن میں تھرو پراپر چینل جا رہا ہوں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں. وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں. اس بزرگ نے یہ کیا. اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آجو. ہاتھ باہر نکالا. یہ کیا وہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں. فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا. فلاں صوفی نے یہ کہا. فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار. قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں اپنی ٹرم میں محدثین کی معیار کی بات ہے. عبارت پڑھو. میں کیوں پڑھوں میری اپنی ٹرم میں آگے سنیں بات. کیوں میں پڑھوں. علامہ صاحب آپ مجھ سے آپ پلیز خاموش رہیں. آپ ان کے ٹائم آپ کنٹینیو رکھیں. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے بدنسبی. علامہ صاحب میں آپ دونوں کو بتاؤں آپس میں بات تو آپ کیوں نہیں کر رہے. آپ کنٹینیو رکھیں. آپ کا ٹائم چل رہا ہے ختم ہو جائے گا. جی بسم اللہ کریں. یہ ایک بازاری لینگویج ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے آپ مجھے سادات سے بات کرنے کی. سنیں علامہ صاحب میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں آپ ڈائریکٹلی آپ نہ ہونا. آپ کنٹینیو آپ سچی بات کریں. آپ مجھ سے بات کریں. آپ کنٹینیو رکھیں. آپ کنٹینیو رکھیں. مجھے انٹرپٹ نہ کریں. آپ کا ٹائم چل رہا ہے. کنٹینیو رکھیں. اچھا جی میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ. ٹھیک ہو گیا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے
جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے ذیل میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی, جب یہ وہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا, تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی, اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے. ہمارے محدثین نے اس کا رد کیا, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں, کہ وہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہیں اور یہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں اماد الدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب. اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد میں بھی بے شمار جو روایات موجود ہوتی ہیں, سند پڑھ دیں, بے شمار روایات ایسی ہیں, بے شمار روایات ایسی ہیں جو اس میں آئی ہیں, جو اس میں آئی ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ. عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے, وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان عالم بالتصحیح والتعویل والناسخ والمنسوخ. کہ یہ جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا, کتاب کا جس کے پاس علم تھا وہ علی تھا, چونکہ وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتا تھا, قرآن میں فہم تھا, ادراک تھا, شعور تھا. تو اس سے پتہ چلا پھر عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں. اس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی ثابت حروف ما من حرف الا له ظاہر و باطن وان علی عنده المظاہر والباطن. آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے. اس کے مفہوم, اس کی قرات 7, اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کی ہے, اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 335 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سوائے کے محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192, ذخائر الرقبہ میں صفحہ نمبر 81 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر ممبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمائے اور کیا فرما رہے, سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نظرت ام بنہار فی سال ام فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر ممبر اعلان کر رہے تھے, لوگو آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو, جو سوال کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. کس کے پاس ہے کتاب کا علم. پھر اسی طرح آپ روایتیں سنائیں, اگر سند آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, ان کا مطالبہ ہے. اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے آپ کا مطالبہ رکھا, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. یہ جو پلندہ لے کے آگے اردو کی کتابوں کا, میری بات سنیں. ان کو کاؤنٹر نہیں, علامہ صاحب آپ میری بات سنیں, میری بات سنیں ویس بھائی, میری بات سنیں. سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس, آپ کنٹینیو رکھیں, میں نے آپ سے کہا آپ کی مرضی ہے. جواب دے رہا ہوں, یہ میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی, یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس. میں کو سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کے ساتھ سندے پڑھ پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے. باقی رہ گئی سند والی بات, اگر سند سے یہ فرض کریں, بال فرض اویس بھائی متر چہرہ کریں, مبارک کریں, فرض کریں کہ سند سے یہ بات اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے, صحیح ہے, حسن ہے, یہی ہوتا ہے نا سند کا مسئلہ. آؤ ادھر میں یہ ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں, یہی مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا. چونکہ بے شمار اہل استحاہ میں سند کہاں ہیں, بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے ہیں, الحدیث المختارہ میں سند کدھر. جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی. میرے پاس تو فقط یہی تھی, میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے, آپ کو پتا ہے نا. اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں, اگر آپ کے پاس ہیں. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں. اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے, سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہی ثابت کریں گے نا. تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں, گل ختم, اے کوڑاتے ہیں میدان. اس کے اوپر امام احمد بن حنبل, جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر, چاہے امام نووی ہو, ملا علی قاری ہو, بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں, جس میں حلال حرام نہ ہو, کفر شرک کی بات نہ ہو, فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یعنی فضائل, جو فضائل کے باب میں, فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا, یہ حلال حرام ہے.
میں تو فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں مولا علیہ السلام کے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں, ان کے پاس بڑا علم تھا, صحابہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے عالم الناس تھے. یہی باتیں میں کر رہا ہوں نا, حدیث یہی پڑھ رہا ہوں نا, تو یہ فضائل ہی ہے نا. تو سارے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ بلکہ دیگر جو غیر مقلد ہیں ان کا بھی اس بات پہ اجماع ہے, بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک وہ بھی کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں فی الحلال والحرامی والاحکام شددنا فی الاسانید. جب حلال حرام کی بات ہوتی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے تھے, اتنے شدید سخت ہو جاتے تھے, لیکن اگر اس میں فضائل کی بات ہوتی تو تساہلنا, ہم نرمی برتتے تھے. فضائل کے باب میں ہم نرمی اختیار کرتے تھے, یہ باب فضائل کا ہے. تو اگر فرض کریں یہ بار بار سند کا رولا ڈال رہے ہیں, جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, میں اب بلٹی کروا لیتا, ادھر سے سیالکوٹ سے کتابیں لے آتا, ساری پر سند بھی پڑھ دیتا, ٹھیک ہے نا. تو سند فرض کریں بالفرض سند میں پڑھتا ہوں, یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے, تو ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی, اس کو یہ پارلیمانی لینگویج آگے ضعیف حدیث جو ہے اس کا بھی بس کلا کم ہے. ابھی میری بات آگے سنیں جی, اگلی دعائیں دینا چاہتا ہوں. اگلی حدیث مبارکہ بھی تو میں ادھر علم پہ رکا ہوا ہوں, اگلی آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا یہ دکھا دیں کہ افضلیت کے بعد میں یہ ضعیف حدیث معتبر ہے, یہ دکھا دیں. اگلی بات سنیں, حوالے پڑھے انہوں نے, اویس بھائی آپ ان سے مطالبہ کریں. ان کا ٹائم ہے, میں نے فضائل کی بات آپ ان کے ٹائم میں نہ, یہ امام بخاری اور دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں تاریخ الکبیر, جلد نمبر 2 ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7067. امام ابن اسحاق نے بھی اس کو لیا ہے تاریخ مدینہ دمشق میں, جلد نمبر 42 ہے, صفحہ نمبر 408 ہے, اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں, قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس, علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس یہ کلی افضلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر, الناس کا جملہ آ گیا. بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو, یہ ہے جس کو امام دہلمی مسند الفردوس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنے حدیث مصطفیٰ, تاجدار کائنات کی حدیث ہے, کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں, کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا, جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پھر امام ہندی کنز العمال جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے, کنکلوڈ کریں گے 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اویس بھائی گل ہی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے, نالج ہے, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی, بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے, فمن اراد العلم فلیات الباب, جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے, علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639. امام ابن اسحاق طریق مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379 بیروت لبنان کی چھپی بغدادی کی طریقہ بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186. امام ابن عدی الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412, اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا, افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو, نالج ہو, فہم ہو, ادراک ہو, شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں, یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, تو علی سے بڑھ کے افضل کیسے کوئی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ اب پانی بھی پئیں, تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جائیں. ہم بھی تھوڑا سا ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ تھوڑا نرم لہجے کی ضرورت ہے اور اسی ماحول میں گفتگو ہوگی. ہاں پانی پی لیں علامہ صاحب آپ بھی, اور میں اب آپ کی طرف آتا ہوں اور جا کے ہم ایسے بات نہیں چلے گی. میری بات پہلے آپ کا ٹائم ہے, آپ جو چاہے میں نہیں,
ابھی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, کوئی لائیو تو نہیں جا رہا. ہم کچھ کاٹتے پیٹتے نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ کو بھی بتا دوں, کچھ کٹنگ نہیں. آپ بعد میں کر دیجیے. نہیں کریں گے, اس لیے آپ کنٹینیو رکھیں اپنی. ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ لائیو نہیں جا رہا. میں یہاں پر آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, میں نے ابھی تک جو سوال ان سے کیے ہیں, انہوں نے میرے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا. میں نے پیچھے ان سے یہ عرض کیا تھا, یہ ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, آپ تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج ہو جائیے, اتنے گرم بھی ہو رہے ہیں. ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. قرآن کی طرف میں آؤں گا اور ایسے بھرپور آیتیں پڑھوں گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ قرآن پڑھ کون رہا ہے. میں آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے قرآن کی اتنی ساری آیتیں پڑھی ہیں, کیا آپ نے قرآن سے بھی یہ پوچھا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فضائل والی جو بات ابھی پڑھی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف بھی معتبر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر فضائل کی بات ہے, افضلیت کی بات نہیں ہے. فضائل اور افضلیت میں فرق ہے. اس بات کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ فضائل اور چیز ہیں, افضلیت اور چیز ہے. اب میں یہاں پر آپ کو اس کے پہلے حوالے دکھانا چاہوں گا. بات ان کی نہ ٹائم ان کا آپ سے سمجھا دینا ذرا کہ فضائل اور افضلیت میں فرق تھوڑا. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ فاضل جو ہوتا ہے اس کے اندر فضیلت موجود ہوتی ہے, اور افضل جو ہوتا ہے اس کے اندر افضلیت کی بڑھوتری ہوتی ہے, فضیلت کی بڑھوتری ہوتی ہے, یعنی کہ دوسرے کے مقابلے میں اس کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے. اب ہمارے علماء عقائد نے, اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جناب حیدر کرار, میرے بابا جان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو افضلیت ہے یہ کون سی ہے؟ یہ افضلیت کلی ہے, من جمیع الوجوہ ہے جس کو کہا جاتا ہے, یا افضلیت مطلقہ ہے, یا اس کے بعد یہ افضلیت جزوی ہے. آپ کس افضلیت کے مدعی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے. آپ مجھے کوئی ایک عبارت دکھا دیجئے, ٹھنڈے مزاج سے, آپ غصہ نہ کیجئے, ٹھنڈے ہو جائیے. ابھی تو میں آپ کو اس طرف لایا ہی نہیں, میں صرف جو آپ سے سوال کر رہا ہوں, کوئی ایک کسی محدث کا, یہ ابن تیمیہ اور یہ فلاں آپ نے یہ سب پڑھا, کسی ایک کا دکھا دیجئے اس نے یہ کہا ہو کہ فضائل کے باب کے اندر تو وہ تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث معتبر ہے, افضلیت کے باب کے اندر. اور پھر یہاں جو محل نزا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ناظرین سن رہے ہیں سارے, افضلیت جزوی محل نزا نہیں ہے. علی حسنین کا بابا ہے, کوئی اور نہیں ہے, مانتے ہیں. علی میری اماں پاک کا زوج ہے, کوئی اور نہیں ہے, مانتے ہیں. علی اخی رسول ہے, کوئی اور نہیں ہے, مانتے ہیں. علی باب مدینۃ العلم ہے, کوئی اور نہیں ہے, مانتے ہیں. علی کرم اللہ, میں بتا رہا ہوں, سب بتا رہا ہوں آپ کو, میں تو ابھی تو علی مدینۃ العلم ہے. آپ کا پالا مولوی صاحب اویس بھائی, آپ سے عرض کروں, حضرت صاحب کا پالا جو ہے ایک ایسے آدمی سے پڑھ گیا ہے جو اصولی عالم ہے. میں کوئی ایسے ہوا میں تو ابھی ان کی کتاب بھی دیکھ کر آیا ہوں. انشاءاللہ ان سے اگر یہ کہیں گے تو آنر بات کروں گا ان کی کتاب پہ, اور اگر یہ کہوں گا تو پھر بات کروں گا. اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ حضرت صاحب نے جو معاملات جو کیے ہیں, میں وہ بھی ان سے پوچھوں گا آخری وقت کے اندر, وہ بھی پوچھوں گا, ان کے سامنے رکھوں گا, میرے پاس اس کے جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو معاملات انہوں نے کیے, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مولا کائنات کی جو فضل جزوی ہے کہ آپ دربت علی, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, ذکر علی, یہ سب فضل جزوی ہے. کہ ہمارا جہاں یہاں پر جو محل نزا ہے, جس پر جھگڑا ہے, وہ جھگڑا فضائل جزویہ میں نہیں ہے. آپ سارے جزوی فضائل پڑھ رہے ہیں, ان سارے جزوی فضائل کو میں مانتا ہوں, اگرچہ آپ نے بے سند روایتیں پڑھی ہیں. میں نے آپ کے شیخ الاسلام سے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں بے سند روایت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کے شیخ الاسلام کیوں ہی دکھا رہا ہوں, یہاں پر وہ یہ کیا کہتے ہیں, آگے چل کے وہ ایک جگہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کوئی میں ہوا میں تو تیر نہیں چلا رہا نا, کہ وہ یہاں پر ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ قال ابن المبارک, کون؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص, جنہوں نے امام اعظم کے پاس وقت گزارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیس جودۃ الحدیث فی قرب الاسناد ولکن جودۃ الحدیث صحۃ الرجال, کہ رجال کا صحیح ہونا حدیث کا حسن ہے, حدیث کی درستگی ہے, حدیث کا معیار ہے, رجال کا صحیح ہونا ہے. آپ جو ہے کوئی ایک قاعدہ سب سے پہلے یہ پڑھیے گا, یہ اپنے پاس لکھ لیں, علامہ صاحب اپنے پاس لکھ لیں, کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہے. اب آ جائیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فضل کلی کیا, جس کو افضلیت من جمیع الوجوہ کہا جاتا ہے,
یہ ہمارا محل نزاع نہیں ہے. کسی کے لیے بھی کوئی بھی اہل سنت میں سے آج تک سلف سے لے کے خلف تک جتنے بھی اہل سنت گزرے ان میں سے کسی کے لیے بھی کسی صحابی کے لیے بھی کسی کا قول یہ موجود نہیں ہے کہ جناب حیدر کرار یا کوئی بھی صحابی کہ اس کے پاس افضلیت من جمیع الوجوہ ہے. ہر اعتبار سے وہ افضل ہے, ہر اعتبار سے وہ افضل ہے. مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, سعد بن ابی وقاص کو یہ فضل حاصل ہے, یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا. یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ قرار دیا گیا, وہ ان کے علاوہ اور کوئی صحابہ کے طبقے کے اندر غسیل الملائکہ نہیں ہے. اسی طرح ایک صحابی کو نبی پاک نے 5 کے بجائے 2 نمازیں پڑھنے کا کہا. صحابہ کے طبقے میں یہ فضل جزوی ہے. اس فضل جزوی کا ہمیں انکار نہیں ہے, اور اس کی بہت ساری مثالیں. حضرت سراقہ کے بارے میں نبی پاک نے ایران کے کیسر و کسرا کے محلات کے کنگنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں. ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ کہا, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کو سند میں صحیح سند کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ استاذ امت, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. محل نزاع فضل جزوی نہیں ہے, محل نزاع افضلیت مطلقہ ہے. اب یہاں پر میں پھر حضرت سے یہ سوال, افضلیت مطلقہ بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. افضلیت مطلقہ ہوتی ہے مجموعی اعتبار سے افضلیت, یعنی کلی. اس کی افضلیت مطلقہ, فضل کلی, کس طرح کلی افضلیت مطلقہ. مثال میں دے رہا ہوں آپ کو, مثال دے رہا ہوں حضرت, آپ کو سب سمجھاؤں گا. عمر گزری ہے ایسی دشتی سیاہی میں. افضلیت مطلقہ کس کو کہتے ہیں کہ اس کی مثال مجموعی طور پہ, بھائی اس بچے نے اسلامیات میں اتنے نمبر لیے, اس بچے نے جو ہے وہ میتھ میں اتنے نمبر لیے, اس نے اتنے لیے, اس نے یار اس نے اسلامیات میں زیادہ لے لیے, میتھ میں کم لیے. اب اسلامیات میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پھر میں علمی طور پہ بھی سمجھاؤں گا, یعنی عالمانہ انداز میں بھی سمجھاؤں گا. اسلامیات میں اس نے نمبر کم لیے, اس نے زیادہ لیے, تو مجموعی طور پہ نمبر کس کے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے افضلیت مطلقہ. مجموعی اعتبار سے افضل کون ہے؟ جتنی روایات پڑھ رہے ہیں فضل جزوی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, بات مجموعی اعتبار سے ہو رہی ہے. ہم لعنت بیچتے, خدا کی قسم لاؤ قرآن سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں. ویس بھائی ایسے آدمی پر جو علی کے فضائل سن کر جس کو پریشانی لگتی ہو, میرا مطالبہ یہ غلط قاعدہ آپ نے پڑھا ہے, اور خدا کی قسم آپ نے غلط پڑھا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سیاستہ کا لوگوں نے نام سنا, ہمیں عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے. آپ نے یہاں پر جو قاعدہ پڑھا ہے آپ نے وہ غلط قاعدہ پڑھا ہے. اس قاعدے کو آپ ثابت کریں کہ افضلیت کے باب کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث معتبر ہے افضلیت کے باب کے اندر. کیوں کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے, تو بھائی عقائد کے باب کے اندر کیا ضعیف حدیث چلتی ہے؟ کوئی ایک ایسا عقیدہ دکھا دیں. میرا مطالبہ یہ آپ سے, اب آپ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے, پہلے آپ یہ باتیں حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں, اور بھائی یہ کام ہمیں بھی آتے ہیں. پھر آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہی ہیں, اردو کے پڑھ کے اٹھا کر لے کر آئے. میں صرف ویس بھائی کو دیکھ کر نہیں لایا, الحمدللہ کہ صبا ہم نے بھی کچھ دن ان گلیوں کی خاک چھانی ہے. آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہے ہیں, میں اپنی ٹرم میں آپ کو پھر ٹائم دیتا ہوں. یہ عربی عبارت ذرا میرے سامنے پڑھ دیجئے, آپ کو ٹائم دیتا ہوں, آخری منٹ ہے, انشاءاللہ آپ کو یہ جرات نہیں ہوگی. اور میں یہاں پر جو بے سند روایات آپ پڑھ رہے ہیں نا مولوی صاحب, میرا نام اویس بھائی, چلے آپ کو بھی مولوی صاحب کہہ دیتا ہوں. تو بے سند روایات آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, میں یہ اگلی ٹرم میں یہ روایت پڑھوں گا. میں اس کی سند اور اس کی چھان پھٹک پر بات نہیں کر رہا, میں اگلی سند میں یہ روایت پڑھوں گا. میں ابھی صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ سند دیکھیے, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں, اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر آپ بات, میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن سے, آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, آپ قرآن سے مدار افضلیت بیان کیجئے. قرآن کیا کہتا ہے, مدار افضلیت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے, میں یہاں پر ان پر یہ سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے جو سوال, میں آپ کے توسط سے میں اپنے سوالوں کی طرف آؤں گا. ویس بھائی میری بات یاد رکھیے گا, میں آپ کے توسط سے ان کو آگے نہیں جانے دوں گا. میں یہ سوال ان سے پوچھوں گا کہ ایک تو فضیلت کے باب والی بات, افضلیت کے باب والی بات, دوسری قرآن آپ نے پڑھا ہے تو قرآن کا آپ قرآن سے پوچھیں نا کہ مدار افضلیت کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کس بات کو کہتا ہے, کہ قرآن نے کس بات کو مدار افضلیت قرار دیا ہے. آخری منٹ کہ قرآن کہتا ہے, میں اگلی ٹرم میں وہ آیت بھی پڑھوں گا. میں ان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے.
قرآن نے مدار افضلیت کس کو قرار دیا ہے؟ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، میں صرف قرآن کی طرف آتا ہوں، چلے میں آتا ہوں، لیکن آپ نے پہلے یہ جو باتیں کی ہیں، جو میں نے آپ سے سوال کیے ہیں، ان کے جواب دیں گے۔ ویسے بھائی بات آگے نہیں چلے گی، اگر آپ کہیں گے تو اس ریکارڈنگ کو روک دیں گے، ان کی تیاری نہیں ہے تو میں ان کو تیاری کا وقت بھی دوں گا۔